شکر گزار ہوں خداوند کے عظیم خادم پاسٹر نصیر صاحب کا، جنہوں نے آج کی شام ہم سب کے لیے خوبصورت محفل سجائی اور اس میں مجھے دعوت دی ہے کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں، اور آپ سب کا بھی شکریہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو اس کلام کو، اس آواز کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم مل کر خداوند کی بڑائی کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ جس کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، بائبل مقدس کو کھولیے۔ زبور 50 اور اس کی 23ویں آیت کو آج ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ آمین۔ زبور 50 کی 23ویں آیت آج ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے شکر گزاری کا ایک بہت بڑا بھید اور ایک راز کو آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو جان گیا وہ ہمیشہ ابلیس پر فاتح رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ جس نے خدا کا کلام غور سے سنا، یسوع مسیح نے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ جس کے کس کے کان ہیں ذرا چیک کرو، کتنے ہیں؟ ہاتھ لگا کر دیکھو۔ ہاں، خدا کے کلام میں لکھا ہے واعظ 5ویں باب میں، جب تو خداوند کے گھر میں آتا ہے تو شنوا ہونے کے لیے آ۔ کیسے؟ کان صاف کر کے، کان کھول کر، توجہ سے، بڑے دھیان سے میری بات سننی ہے۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اس روایت مقدس کے اندر لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کون خدا کو خوش کرتا ہے؟ جو شکر گزاری کی قربانی دیتا ہے، اس شخص سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے زندہ کلام میں سے تموتھیوس کے خط میں پڑھتے ہیں، خدا ان کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اخیر زمانہ میں جو دن ہے وہ برے ہوں گے، تو اس میں لکھا ہے لوگ ناشکرے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ناشکر۔ لوگوں کی زندگی کے اندر ہر ایک بات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ناشکری کریں گے۔ یہ اخیر زمانے کی نشانی ہے۔ اور جس نے کلام کی سچائی کو جان لیا کہ شکر گزاری جس نے کی اس نے خدا کو خوش کرنا ہے، اس لیے تسلنیکیوں کے پہلے خط کے 5ویں باب میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے بندہ نے لکھا، بائبل مقدس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تسلنیکیوں کے نام پولس رسول بڑا خوبصورت پیغام لکھتے ہیں۔ آپ کو یہ 5ویں باب کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے اور غور کریں گے۔ ہر روز ہمیں خداوند ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بائبل مقدس میں سے جس کو مل جاتا ہے تسلنیکیوں کا پہلا خط، اس کا 5واں باب 16ویں آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام کو 18ویں آیت سے سنیں گے اور بڑی توجہ سے سنیں گے۔ یسوع نے کہا جو کلام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند آدمی ہے۔ وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اس کی بنیاد چٹان پر رکھی، گہری کھود کر رکھی، طوفان آیا، آندھی آئی، سیلاب آیا، اس کے ساتھ ٹکرایا، وہ قائم رہا، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے؟ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، آمین، بلا رنگا دعا کرو، آمین، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام پاک کا پڑھا گیا، سنا گیا، خدا میں ایسا کرنے کا فضل دے۔ ہر وقت کیا رہو؟ ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو۔ خدا چاہتا ہم ہر وقت خوش رہیں، اور جب ہم ہر وقت خوش ہوں گے تو کلام میں لکھا جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ۔
जब हम खुश होंगे तो हमारे होठों से खुदा की ताजीम होगी, खुदा की शुक्रगुजारी होगी, हम खुदा की जय जयकार करेंगे। जब हमारे होठों से खुदा की ताजीम होगी तो हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई और नहीं होगा। इसलिए खुदा ने कहा हर वक्त क्या रहना है। जितने मायूस हैं अपने आप को कहें खुदा मुझे कहता है हर वक्त खुश रहना है। हर सारे मायूस हैं, हालात खुदावंद ने क्या कहा है, हर वक्त क्या रहना है, खुश रहना है। और जो लोग खुदा की इस बात को जान गए कि जब हम खुश हैं तो हमारे होठों से खुदा की ताजीम होगी, तारीफ होगी और इससे खुदा खुश होगा। जब खुदा खुश होगा तो फिर इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। हमने ज़बूर 50 की 23वीं आयत के पहले हिस्से में जाना है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने वाला खुदा को खुश करता है। उसके अगले हिस्से के अंदर हमें मोहतात किया गया है। बी केयरफुल, जो खुदा को खुश रखता है, जो खुदा की तारीफ करता है, जो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाता है, याद रखो शैतान उसका दुश्मन बन जाता है। शैतान नहीं चाहता उसके होंठों पर हंसी रहे, शैतान नहीं चाहता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, शैतान नहीं चाहता कि उसके मुंह से खुदा की बड़ाई हो। इसलिए शैतान ने मर्दे खुदा अय्यूब को देखा जो हर सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए खुदा के हुजूर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। हर सुबह मर्दे खुदा अय्यूब क्या करता था, सुबह सवेरे उठता और सोख्तनी कुर्बानी। कभी आप सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए कभी कुर्बानी चढ़ाई है? कभी शुक्रगुजारी की है? अगर नहीं की है तो आज खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और वो अपने बच्चों के लिए हर रोज अय्यूब की किताब का जब आप मुताला करेंगे पहले बाब में तो आपको वाज़ेह तौर पर इन बातों का इल्म मिलेगा कि हर रोज वो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाया करता था। हमें हर रोज खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करनी है। ये नहीं कि कभी कभार, बल्कि हर एक बात में हमने सुना है, हर एक बात में खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। किस किस बात के लिए? बिल देना बहुत आ गया, खुदा तेरा शुक्र है। यदि आख्या ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਹੋਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ सारा बिल कला छड़िया है ना। खुदा कहता है हर एक बात में क्या करना है, शुक्र। और हम मायूस और हमारे होठों से, हमारे मुंह से जो यीशु का नाम लेते हैं, जिनके मुंह से बरकत के अल्फाज निकलते हैं, वो उसी मुंह से गालियां दे रहे होते हैं। जरा ध्यान कीजिए, खुदावंद के कलाम की बात है, गौर कीजिए। खुदा को खुश करने वाले शख्स का दुश्मन कौन है? आंटी गुआंटी कौन है? इब्लीस है। याद रखो, इब्लीस किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर आकर जो शख्स खुश है, शुक्रगुजारी कर रहा है, उसको मायूस करने के लिए, उसको नाउमीद करने के लिए, उसको इस दुनिया के अंदर परेशानी में मुब्तला करने के लिए वो काम करता है। पर याद रखो जो इंतहाई मोहतात करने के लिए खुदावंद ने ज़बूर की किताब में हमें बताया है कि जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए कितना ही अहम है कि उसके बाद उन्हें क्या करना है। ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भेद खुलेगा और हम इससे बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। जितना ऊंचा आमीन उतनी ज्यादा आपके लिए खुदावंद की हुजूरी आपके बीच में काम करेगी। आमीन। जो खुदा को खुश रखता है उसके लिए कहा गया वो अपना चाल चलन दुरुस्त रखे। पहली बात, जिसने क्या की शुक्रगुजारी, वो शख्स क्या करे, अपना चाल चलन, अपना किरदार सही रखे। जब उसका किरदार ठीक होगा तो फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसके बाद खुदा उसको निजात दिखाता है। आमीन आमीन। जो शुक्रगुजारी कर लेता है, कुर्बानी चढ़ा देता है, उसके बाद कहा गया उसको क्या रहने की जरूरत है, इंतहाई मोहतात।
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے۔ یہ ہر روز قربانی گزرانتا تھا مرد خدا ایوب، اور اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور قربانی دیتا۔ کہیں کوئی بھول ہو گئی ہو، کہیں کوئی خطا ہو گئی ہو، کہیں کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو خدا میرے بچوں کو معاف کرنا۔ آپ اگر اس عمل کو شروع کریں گے تو خدا کی بات آپ کے ارد گرد ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ جو کس سے ڈرتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں وہی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے پھر ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کس کو راضی رکھنا ہے؟ خدا کو۔ اور آج شام جب ہم اس شکر گزاری کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں، خدا نے اپنے خادم پاسٹر نذیر کے خاندان کے اندر اس فیملی میں ایک بہت بڑا کام کیا، جس کے سبب سے آج ہم سب خداوند کی بڑائی کے لیے موجود ہیں۔ خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعریف جائے گی۔ خالی شکر گزاری نہیں کرتے بلکہ آنسو بھی بہاتے ہیں، خدا کے حضور قربانیاں دیتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے، اپنے روپے پیسے سے، اپنے وقت سے، اپنے کام سے، اپنے کردار سے، جو اپنے چال چلن کو ٹھیک رکھتا ہے، پھر خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھتا ہے۔ ایک شخص مہمان بن کر گھر آتا ہے اور وہ گھر سے 7 لاکھ روپے لے جاتا ہے۔ کتنا؟ 7۔ کون واپس کرے گا؟ جو لے گا وہ کرے گا نہیں۔ چور آتا ہے چرانے، مال ڈالنے۔ خداوند یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم سب نجات پائیں، خوشی اور شادمانی پائیں۔ اور خداوند کے خادم نے سب نے جب ان کے ساتھ مل کر فیملی کے لوگوں نے دعا کی تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جو پیسہ شیطان نے چرانے کی کوشش کر کے ان کے چہرے سے مسکراہٹ چھیننے کی کوشش کی، ان کے ہونٹوں سے خدا کی شکر گزاری کے بجائے اور کچھ نکلوانے کی کوشش کی، خدا نے اس کو ریٹرن کروایا۔ کبھی آپ کا کچھ کھو گیا ہو اور آپ کو ملا ہو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گواہی ہو، ساڑھا تو ٹھیبا ٹھیک پہ دھونٹ لابدہ سر ہے نا، جو شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا تھا۔ اس عورت کا جس کا ایک درہم گر گیا، اس نے پورے گھر میں جھاڑو لگایا، اور جب اس کو مل گیا تو کلام میں لکھا ہے اس نے اپنی ساری سہیلیوں کو بلایا، اپنی ساری دوستوں کو دعوت دی۔ اس نے کہا آؤ ہم شکر گزاری کریں کہ میرا کھویا ہوا دینار مجھے مل گیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یاد رکھو ہماری زندگی میں خدا ایسے معجزات کرنا چاہتا ہے، خدا ایسے کام کرنا چاہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ شکر گزاری کرنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا تھا اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے تو پھر ہمارے لیے خدا بڑے کام کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کو کیا رکھتا ہے؟ خوش۔ خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ شیطان اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایوب پر کیا اٹیک، یہ آگے نہیں، سب کچھ چھینا، سب کچھ چرایا، سب کچھ مارا، سب کچھ لوٹا، آگ لگائی، آندھی چلائی، طوفان لے کر آیا، گھر گرایا، 10 کے 10 بچے مار ڈالے، بادل کو بھی اس نے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ شیطان نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ مار ڈالنے کی کوشش کی، اس کو بھڑکایا، اس کو گمانے کی کوشش کی، اس کو
बहका कर, फुसला कर, अपनी बातों में उसने गुमराह करके ऐसा जाल बुनाकर अपने शिकंजे में लिया। और खुदा के खादिम ने आंसू बहा बहा कर दुआ की और उनके आंसुओं का रिजल्ट आज ये शुक्रगुजारी है। हालेलुया। उस मर्द खुदा अय्यूब के सब कुछ खो जाने के बाद उसके अल्फाज क्या थे? मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। वो राख पर बैठा और खुदा का शुक्र करने लगा। उसी ने दिया, उसी ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। क्या उसको दोबारा उसके बच्चे मिले? कलाम में लिखा 10 बच्चे खुदा ने फिर दिए और ऐसे खूबसूरत बच्चे दुनिया में वैसे हुए नहीं। हालेलुया। जो कुछ खो गया, जो कुछ छिन गया, जो कुछ लुट गया, खुदा उसको डबल करके लेकर आया। खुदा कुदरत रखता है, खुदा मौजज़ात करता है। खुदा आपकी जिंदगी में भी ऐसा करना चाहता है। खाली गीत गाकर खुदा को खुश करने की कोशिश ना करें, अमल भी करें। खुश वो करता है जो कुर्बानी देता है। क्या करता है?